بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہمارا 16 دسمبر کے دن کی وجہ سے ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم نے کسی دن سوچا بھی نہ تھا کہ ہم اس حالت تک پہنچ جائیں گے، اور کیسے پہنچے۔ دوستو، آج 16 دسمبر 2021 کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی تلخ ہے، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اس میں کئی عوامل ہوں گے، چاہے وہ سیاستدانوں کے ہوں، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، مگر جو واقعہ ہونا تھا وہ ہو کے رہا۔ دوستو، یہ تاریخ کا ایک عجیب دن تھا جب اکثریت نے اقلیت کو چھوڑا، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ اقلیت ہی اکثریت کو چھوڑ کے اپنے علیحدہ ممالک بناتے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا جن بنگالی نسل کے لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں سر نواب سلیم اللہ خان کی قیادت میں رکھا، آج وہی بنگالی اکثریت میں ہوتے ہوئے ہم کو چھوڑ گیا اور جدا ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یا ہم آج کا دن اس فیصلے کو غلط قرار دے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ عزیز دوستو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو مغربی پاکستان کے رہائشی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے سامنے بنگالی غریب تھے، کمزور تھے اور پتلے جسم کے مالک کالے کلوٹے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہم لمبے تڑنگے جٹ بھی ہوں گے، کشمیری بھی ہوں گے، خواجہ بھی ہوں گے، راجپوت بھی ہوں گے، ورک بھی ہوں گے، گوندل بھی ہوں گے، لیکن ہم نے ان خوبصورت نوجوانوں کی طاقت کو کیا کرنا۔ ذرا یہ حساب لگائیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور وہ کالے کلوٹے پتلے بنگالی وہ کہاں کھڑے ہیں۔ آج ان کو آزاد ہوئے 50 سال ہوئے، وہ اپنے 50ویں سالگرہ مناتے ہوئے ملک کو 50 ارب کی تجارت کا تحفہ پیش کیا، اور 40 ارب ڈالر کے قریب ان کے زر مبادلہ ان کے مرکزی بینک میں محفوظ پڑے ہیں۔ اور آج ہم خوبصورت، حسین، طاقتور، لمبے تڑنگے نوجوان کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آج یہ دیکھیے، یہی خوبصورت جسموں کے مالک دار دار کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں یا خیرات لیتے ہیں، یا عید کے موقع پر سعودی عرب جا کر چاول صدقے خیرات میں لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں آج بھارت کس مقام پر کھڑا ہے۔ آج بھارت میں 237 ارب پتی ہیں، اور بھارتی دنیا کی تمام آئی ٹی فرموں میں CEO بن چکے ہیں، یعنی کہ چیف ایگزیکٹو۔ یہ گلوبل پاور بن رہا ہے، اور ہم اس موقع پر اپنے ملک کے حالات دیکھیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں۔ آج ہم کیا ایک دوسرے کے گلے کاٹ نہیں رہے، اور جو غیر ملک سے پاکستان میں ملازمتیں کرنے آتے ہیں ان کو مار مار کے ہڈیاں توڑ کر اور ان کے جسم کو آگ نہیں لگا رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے، روس بھی ہم سے ناراض ہے، چین بھی ہمیں پریشانی کی حالت میں دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک میں مظاہرے بھی چل رہے ہیں، صوبوں سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ہم اس کے باوجود آنکھ کھولنے اور ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں، اور ہر ایک مذہب کو
دوسرے مذہب نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے چاروں طرف نہایت ہی سنگین حالات ہیں، اور پاکستان کے اندر داخلی حالات بھی اتنے اچھے نہیں گنے جا رہے، اور آج ہم مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، ہمارا ملک دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ دوستو، موجودہ حکمران آخر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ دوستو، یہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے۔ اگر موجودہ حکومت نے عقل کے ناخن نہ لیے اور اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لے کر آئی ہے ان کی رائے تبدیل نہ کروائیں، پھر خدا نخواستہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ دوستو، ہماری دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ان نااہل حکمرانوں سے نجات دلائے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا مختصر و مفصل مضمون۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ٹاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔